وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات صدق اللہ العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سرکار عالم نے آمد صدقے نال تمام خواتین حضرات دیا دلی دعا قبول بانیان محفوظ دعا اہتمام کیتا تمام اخراجات خال کے کائنات جناب سید الانبیاء دے صدقے نال اپنے بارگاہ وچ قبول میرے محترم سامعین میلاد مصطفیٰ کی محافل شروع ہو چکی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس عشر نشرہ رحمت للعالمین قرار دیتا ہے تو وہ تحت پوری پاکستان الحمدللہ یہ محافل جاری ہو سارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اظہار ہے خوشی کا اظہار ایک خوشی کا اظہار ہو رہا ہے مختلف طریقے میں جنہیں بندے واک کر رہے ہیں جلوس نکلے ہیں یہ خوشی کا اظہار آ جاتی آواز جڑا خوشی کا اظہار کیتا جا رہا ہے یہ اندر ایک باطن بھی ایک باطن بھی جہاں ظاہر ہے وہ باطن بھی اظہار ظاہر ہے باطن کے اندر حضور کی صورت جہاں بندے نے اظہار کرنا ہے اس اعلان کرنا ہے کہ میں نے سرکار دے ان کی خوشی ہے جہاں اظہار نہیں کر رہا گالوں کے نال نہیں گالوں کے نال جہاں اظہار کر رہا جہاں اظہار کر رہا وہ کرنی چاہیے جہاں اظہار نہیں کر رہا ممکن ہے وہ نزدیک اظہار بھی ٹھیک نہ ہوئے اس ویلے تو یہ بھی پیسہ جاری ہے یہ اس گل کی مینو ویسے ذہنی تکلیف ہے جہے بندے ٹی وی بہ کے کہہ رہے ہیں چھڈو پڑا تھی گل سنو انہیں گلا پتہ کرنا آئی وہ چنگا کام ہے یہ ٹی وی بہ کے اس گل سے ڈسکس ہو رہی ہے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دور گزریا حضرت عمر کا دور گزریا حضرت عثمان کا دور گزریا حضرت علی کا دور گزریا انہاں سارے ادوار کوئی جلوس جلاس نہیں نکلیا انہاں سارے میلاد کا جلوس کسے نکلیا کسے صحابی خلفائے راشدین کے متعلق ہے کہ خلفائے راشدین چو کسے نہ جلوس کڈیا نہ کسے کڈایا ہے نہ کوئی محفل میلاد کسے کرائی تے نہ کسے دے ایسا ہوا ہے یہ جڑے ہن ٹرے نے یہ بڑے عاشق نے ایک نام فیصلہ سلسلہ جاری ہے یہ جڑے ہن ٹرے نے شیعہ سنی یہ کوئی انہوں تو بڑے عاشق نے مولا علی تو بڑے عاشق نے حضرت عمر تو بڑے عاشق نے کی ہو گیا جدوں کہ خلفائے راشدین وچ یہ نہیں ملتا جدوں کہ سرکار کا جتنی آمد کی خوشی انہوں سی سانت نہیں ہو سکتی نہ ایڈیا سی مسلمان ہو سکتے ہیں نہ سانسور کی زیارت کی تھی تے جڑے مسئلے کا اج پتہ لگ گیا انہاں سارے عاشقاں حضرت بلال نے کوئی کار اپنے محفل میلاد کرائی یار ایک سوال کیتا جاتا ہے وہ نہ کیتا تسی میرے لوگوں تو میں آنا پیا میں تو گل پہ کرنا پھر بندیاں دے ذہن چ گل پائی ہے وہ پھر بندے جڑے اگے کرونے کی وجہ تو باہر نہیں آتے وہ سوچتے ہیں کہ گل تو ٹھیک میں کر دیں نہیں چکے ہیں میرا خیال چپ کرانے والا بہت روڑا ہے وہ چپ رہے ہوں سلوات پڑھو ہوں سر وہی آواز ہوں چپ کرانے والی آواز وہ چپ رہے ہوں میرے محترم سامعین کیا اس گل سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی چاہیے جڑی بحث کی تھی کہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ادوار اگر محفل میلاد نہیں ہوئی اس طرح جلوس نہیں نکلے میں ایک پہلے تو ایک الزامیہ جواب بھی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مثبت ہوں پہلے تو میں ایک عرض کرنا کہ وہ جڑے بندے یہ گل آتے ہیں کہ میلاد دی محفل صحابہ کے دور چ نہیں ہوئی تو تسی کیوں شروع کی تھی انہوں واسطے ایک سوال ہی چھوٹا جہا کہ صحابہ کے دور حافظ قرآن ہے سن کے صحابہ حافظ ہے سن صحابہ حافظ قرآن ہے سن انہیں حفظ بھی کیتا ہے کسے صحابی کے دور دستار فضیلت کا جلسہ ہویا ہوئے میری غلطی ہے کہ کسے صحابی کے دور شکریہ کسے صحابی یا قرآن دے حفظ کرنے والے بچیاں انعامات واسطے ادھر بھی حافظ ایسا کدھر جلسہ ہویا ہوئے باقاعدہ تے اتنے انعامات دیتے گئے ہوں تے اعلان ہویا ہوئے کہ اے بھی حافظ نے اے بھی حافظ نے اے بھی حافظ نے کدھر جلسہ ہویا ہوئے چواں دوراں وچ حوالے لبتے ہیں جڑا بندہ قرآن دی موجود ہے اندر جڑا قرآن نہیں نہ پیا ہوندا وہ تاریخ چوں وہ لبنا چاہتا جڑا قرآن چ کوئی نہیں
مولا جزائے خیر. میں پھر عرض کروں قبلہ میں قرآن چ پڑھنا لیکن میں نا اج سویرے آنے میری نظر پی گئی کتاب میں دوجی رکھی تو کدی نہیں میں ہمیشہ یہی رکھی ہے جنوب دسن کافی ہے میں یہی رکھی ہے لیکن مینو ایک نا جی یہ چیز مل گئی ہے سیرت النبی چم یہ وہ کتاب ہے جی یونیورسٹیاں سے کالجوں سے پڑھائی جا رہی ہے یہ متعلق ذرا بچے غور نال سننا ہے یہ تاریخ چوں کئی شہمت تمہیں ایسا ملن گیا جڑیاں قرآن دے مطابق نے سانو تاریخ بھی وہ پسند ہے جڑی قرآن دے مطابق ہے شکریہ سانو انسان بھی وہ پسند ہے جڑا قرآن دے مطابق ہے سانو لیڈر بھی وہ پسند ہے جڑا قرآن دے مطابق ہے سانو اللہ بھی وہی منیا جڑا قرآن دے مطابق ہے نبی بھی انہوں منیا جڑا قرآن دے مطابق ہے ولی بھی انہوں منیا جڑا قرآن دے مطابق ہے قرآن دے ہاتھ نے امام بھی انہوں منیا جڑا قرآن دے مطابق دیکھو قرآن دا حوالہ مل جائے تو میرا خیال ہے مثلا بالوالدین احسان ایک میں مثال دوں والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گھٹ ہی بولے نے بندے میں نا قرآن دی آیت ہے نا بالوالدین احسان والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جدو قرآن دی آیت مل گئی تو بندہ انہوں چھڈ کے آکھے کوئی تاریخ دا حوالہ دیو جی کنے ماں پیو نے کی کیتا سی کنے ماں پیو نے کی کیتا تینوں قرآن نہیں پیا سکھاندا تاریخ کی اثر کرے گی یہ مطلب ہے جیڑا قرآن چھڈ کے آندا ہے نا مینوں دسو والدین دی شان چ صحابہ نے کی کیتا سی صحابہ کرام والدین دی کنی عزت کرتے سن وہ یار قرآن دی آیت تینوں مل گئی ہے نا یہ مطلب ہے تو تاریخ کھڑتا ہی پیا تا ہے تو نہ ماں دی عزت کرنا چاہتا ہے نہ باپ دی عزت جی شکریہ یار قرآن دا حوالہ تیرے کو موجود قرآن آگا شراب دے نیڑے نہ جاؤ تو بندہ آ کے تاریخ سے بندے دسو کنے کنے چھڈی سی اوے اللہ دیا بندہ تینوں قرآن آکھیا نہ چھڑ دے تو چھڑ دے آ جان تاریخ جانے نا قرآن چھڑ کے وہ شک پیندا ہے کہ تینوں قرآن پڑھیا کوئی نقصان ہے تاریخ پڑھیا کوئی فائدہ ہے میں تینوں تاریخ دا ذرا نقشہ بکھا دیا تاریخ دا آئینہ یہ سیرت النبی ہے جی شبلی نعمانی دی یہ میرے کو بسیدہ ہو گئی ہے بڑی پرانی ہے یہ وہ کتاب ہے جڑی یونیورسٹیاں تے کالجاں پڑھائی جاتی ہے وہ شبلی نعمانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ فن تاریخ اور روایت یہ سن لو گے نا دو چار جملے ہمیں میں پڑھ بندہ جو ہے تو یہ گل پڑھی لکھی جی جی کوئی بچہ اوکھی گل آ جائے تو میری نہیں بڑیا بندہ کی بڑیا گلاں ہوتی ہیں وہ فرماتے نے کیا ہے فن تاریخ اور روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں فن تاریخ اور روایت پر تاریخ لکھتے وقت یا روایت لکھتے وقت فرماتے ہیں جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا کبھی اثر حکومت کا ہوتا ہے میرا خیال ہے بندہ دھیان گل سن رہی وہ فرماتے ہیں جب کوئی روایت لکھی جاتی ہے یا کوئی تاریخ کا باب لکھا جاتا ہے تو جو خارجی اسباب اس پہ ہوتے ہیں خارجی اسباب جڑے باہروں پیندے نے وہ کی ہوندے نے وہ حکومت کے اثرات ہوتے ہیں اور حکومتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ حکومت بہرحال حکومت ہوندی ہے جدوں کوئی بندہ تاریخ لکھتا ہے یا کوئی بندہ روایت لکھتا ہے حکومت تو تے اثر رکھ دی ہے ہن قرآن تے میرے آنگو ہاتھ رکھ کے دس کیڑی حکومت پسندی میں دسا میلاد کی ہوندا ہے مولا بانو جزائے خیر دے بہت شکریہ تسا اتنا اچھا سنے ہیں جب حکومتیں اثر رکھتی ہیں کسی تاریخ اور روایت کے مرتب کرنے میں تو جو حکمران ہی محمد کے خلاف ہوگا وہ میلاد کیسے منائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا سماعت فرمایا یہ مطلب ہے بہت شکریہ کہ جن بندے آج کل عربی سکولوں پہ پڑھاندے نے وہ سارے سیاہ لگ پردی کیتے ہاں وہ اجے بھی جتھے جتھے ہے نہیں وہ نے تلاوت ہی ٹھیک ہے نعت رہن دیو تیرا کی خیال ہے ہن جڑا نعت دا ہی منکر ہے وہ میلاد کیڑے ویلے ہے یہ بہت اچھی گل ہے شبلی نعمانی نے پھر اگلے جملے میرا خیال ہے کہ میں آیتاں دو تر پڑھاں گا لیکن آج میرا ایک لطف ہے میں نظر پہ گئی ہے تو میں تواڈے سامنے کچھ عرض کر دینا تاکہ جناب دے بچیاں دے پلے کو ضرور پڑے وہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی
ٹھنڈ جائے حدیثوں کی تدوین کا کام بنو امیہ کے زمانہ میں ہوا، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے لے کر ایشیائے کوچک اور اندلس تک، کتوں لے کے ایمن آباد تو لے کے کھیاڑی تک، پھر سن کتوں لے کے، تمہیں پتہ ہے میں یہو جہاں گلاں کر کے دلچسپی پیدا کرنا، بدن دلچسپی ہو گئی، کتوں لے کے کتوں تک 90 برس تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامعہ میں آل فاطمہ کی توہین کی۔ میرا خیال ہے تو سب کھل کے سنو میں، کتوں لے کے کتوں تک تو کتوں لے کے کتوں تک، کتنے سال؟ ایک بار پھر رکھو جی، 90 سال مسجد ممبروں تے کھلو کے آل فاطمہ کی 90 سال چ بندہ جم کے مر جاتا ہے۔ تسی اندازہ لاؤ کہ 90 سال تک یہ کام ہوندا رہے، وہ تو رواج پہ جاتا ہے۔ تسا غور نہیں فرمایا، میں کہنا جہاں کام 90 سال تک ہوندا رہے وہ تو رواج پہ جاتا، لوگ سمجھتے ہیں ہی حقیقت ہے، کیونکہ سارے بزرگاں بھی یہی ویکھیا، اساں بھی یہی ویکھیا، اگر اج بچہ جمے اکھ کھولے گا تو بھی یہی ویکھے گا۔ 90 سال تک مساجد وچ کھلو کے بندیاں کی کیتی ہے؟ توہین کدی؟ آل فاطمہ۔ یار آل فاطمہ لکھیا ہے، میں تمہیں اتوں تصویر بھیج دیا گا واٹس ایپ تے، آل فاطمہ۔ ہن میں سوال کر رہا پھر ایک خوبصورت، جب 90 سال تک حکومتیں آل فاطمہ کنوں اندر، فاطمہ زہرا کی اولاد کو سلام اللہ علیہا کو، جو بندے 90 سال تک فاطمہ کی نسل کی توہین کرتے رہے، وہ فاطمہ کے باپا کا میلاد کیسے منایا؟ کیا بات، تو بڑا اچھا سمجھ فرما، بہت اچھا۔ میں سمجھا کہ نل پہ گیا میرے پڑھن کا، جو کوئی میں پڑھیا وہی تمہیں سنا رہا۔ شبلی نعمانی دی سیرت النبی پہ پڑھنا، جن آل فاروق بھی لکھی، جی جی شبلی نعمانی، شبلی حسینی نہیں، شبلی نعمانی دی گل کر، وہ ارشاد فرماندے نے جمعہ کے خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی کو برا کہا گیا، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں، سینکڑوں ہزاروں، قرآن سے کھلا میرے سامنے گئے، کسی قسم دی لوڑ نہیں میں نے، فرماتے ہیں سینکڑوں، ایک نام بچوں میں حذف پہ کرنا آپ، اور اتھے آگے آپ پڑھ لے گئے۔ کچھ گلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چک کے پتہ لگتا، وہ فرماتے ہیں سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ان حکومتوں نے اپنے فضائل میں بنوا لی۔ روایتات حدیثاں کہ نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، یعنی بڑے شخصیت نہ جدو گل لگے گی تو حدیث تے بنے گی نا، حدیث بنے گی نا۔ مثلا ایک نہ ایک گھڑی گل کری کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا حاکم وقت ہوئے او دے خلاف گل نہیں کرنی، جویں دا بھی ہوئے، انجے یزید بچ دے جے، تو اتنے آ چھڑیا نبی پاک نے فرمایا۔ بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، گل تے ہے نا، او دا میرٹ بھی قرآن ہے، او دا میرٹ بھی قرآن ہے۔ میں نہ میلاد قرآن چو ویکھنا جے، میں تا پہ پڑھنا کہ حدیثاں تاریخاں جو کچھ ہوئے وہ جناب کے سامنے میں عرض کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں فرماندے نے کہ انہوں نے اپنے فضائل میں حدیثیں بنوائیں، حدیثیں فضائل میں، نبی آیا کیا انہوں آکھیا، انہوں آکھیا، انہوں آکھیا، وہ ایک مثال دیتی ہے شبلی نعمانی نے پر اخیر کر چھڑی، دھیان نہ سن لیجئے۔ وہ فرماندے نے ایک دفعہ ایک شاعر نے مامون رشید کے دربار میں قصیدہ پڑھا، کدا مامون رشید دا، تو سا جدو سنے حضرت علی دا سنے میں تو انہوں کی شاعر نے قصیدہ کدی شان چ پڑھے، ساتھ چھت کے جاواں تسی مسکران دے ہو پہ، اج دن ہی مسکران دے تے تسی مسکران دے ہو پہ کہ ایہو جہاں بندیاں دے بھی قصیدے لکھے جاندے نے، جڑے ایہو جہاں بندیاں دے قصیدے لکھ دینا وہ زہرا دے بابے دی نعت نہیں لکھ دے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سبات فرمایا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں
خود میرا دل پہ کرتا ہے تاریخ دی حقیقت جناب کے سامنے رکھا کہ میں میلاد پڑھنا کتوں پڑھنا ہے. میں ایک بھی آیت پڑھ لی تو میلاد ہو جائے گا. کڑی لائیے. ہاں جی بسم اللہ. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شاعر نے مامور رشید کے دربار میں قصیدہ پڑھا کہ امیر المومنین کنوں پہ آندا مامور رشید نے انہوں پہ آندا امیر المومنین اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آلہ ہی نہیں لکھا بچ آلہ ہی والے جدے کام کر دے ہی نہیں جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے وہ قصیدے بھی آلہ ہی دے پڑھتے ہیں چونکہ وہ قصیدہ پڑھ رہے سی مامور رشید دا ایک بادشاہ دا قصیدہ پڑھتے ہیں سارا دن پڑھتے ہیں عمران خان دے قصیدے جڑے جیل ملکی نہ انہوں نے وزیر افواج ابھی صاحب اور کی کرتے جی مطلب قصیدے لوگ پڑھتے ہیں اپنے جدہ حمایت ہوتی کسی انہوں نے قصیدہ پڑھے ویسے قصیدہ سن ان سکیا امیر المومنین آج کل کھلو کے سامنے مامور رشید دے اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود ہوتے تو خلافت کا جھگڑا ہی نہ ہوتا. تھوڑی کیا بات تھوڑی کیا بات اس کی قصیدہ تو دیکھو نا اس کی آخیا اس مامور رشید نے آخیا جی تم دونوں اتھے کیونکہ خلافت تے جھگڑا ہوا ہے نبی تو بعد مہاجران دے سن ساڈا حق تے انصار آندے سن ساڈا حق جھگڑا جو ہے نا تو آندا کہ جے تسی ہوندے نا ویکھو تسی دی مبالغہ ویکھو او دا غلو ویکھو اس غالی دا کام ویکھو کیسا غلو پہ کرتا ہے آندا اتنے لڑتے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مہاجران دے سن دین تے ساڈا بہتا خرچے انصاراں دے سن دین تے ساڈا بہتا خرچے کدی تسی ہوندے نا اتنے ہاں جی تسی ہوندے تو اتنے لڑائی کو نہیں پینا تسی ہی ہونا سی یعنی وہ خیال سی پہ حضرت ابو بکر بھی آخنا سی تسی ہوئی ہو حضرت علی بھی آخنا سی تسی ہوئی ہو بنو ہاشم بھی آخنا سی تسی ہوئی بڑی وڈی اس گل کی ہوں سننا ہوں سارے بندے ساری گلیں تو نہیں نا پچدیاں تھوڑی کیا بات ہے میں پہلا سارے بندے ساریا گلاں نہیں پچدیاں وہ دربار لگا سی تو بڑی وجاہت نہ بیٹھا سی کم تے اوکھا سی جدوں انہوں آخیا نا تو نبی تو بعد خلافت کا رولا ہی کو نہیں سی پینا تو دونوں فریق تیرے ہی ہاتھ پر بیعت کرتے تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے یکدم وہیں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو جانا سی نا ہو تو انہوں پتہ ہے ہو جا تھا مت ایک نہ ایک ضرور ہوندہ ہے سرگے جاواں آواز نہ بچا جتنے ہو جا کام ہوندے ہو نا اتنے ایک نہ ایک ضرور ہوندہ ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہاں جو کھلوتا نا او دی بھائی بہادری ہے میں تے انہوں سلامی پیش کروں گا اس گل بڑی عجیب کی تھی پتہ نہیں کون سی اس نے اٹھ کے فوراً کہا جھوٹ کہہ رہا ہے یہ تو جو کہہ رہا ہے اچھا وہ جڑا بادشاہ سی وہ تو راضی ہویا سی نا کہ میری شان بھی پڑھی جاندی انہیں بھی دیکھا بھائی بڑا بہادر بندہ ہوئے گا میرا خیال ہو سکا جھوٹ بیان ہے جھوٹ بادشاہ وقت جڑا سی مامور رشید اس فوراً کیا جھوٹ کہہ رہا ہے ہو سکا کیوں کیسے میں نے جھوٹ کہا تو مامور رشید بھی کہنے لگا گل کر کہ میں نے جھوٹ بولے اسے کیا یہ جو امیر المومنین ہیں وہ دی گل ویکھنا یہ جو امیر المومنین ہیں یہ بنو عباس سے ہے نا بنو عباس سے ہے نا تو جہاں جھگڑا ہو رہا تھا وہاں خود عباس موجود تھے جب عباس کو کسی نے نہیں پوچھا اس کی بات کا میرا خیال ہے کہ جناب تک گل پہنچی یہ مطلب ہے کہ ایک بندے نے دلیل دیتی اور شبلی فرماندے نے کہ وہاں ہوا یہ کہ وہاں جب اس نے یہ کہا نا کہ عباسیوں کے مرث اعلیٰ وہاں تھے عباسیوں کے مرث اعلیٰ یعنی حضرت عباس وہاں موجود تھے جب کسی نے ان سے نہیں پوچھا تو پھر حضرت کی کون بیعت کر لیتا تھوڑے ابا جان ہوتے ہی سننا اگر کسی بنو عباس ہو کہ حضرت عباس نبی دا چاچا اتنے موجود سی انہوں نے کسے پوچھا تو تینوں کنے پوچھنا سی شبلی فرماندے نے اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مامور رشید بھی کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہا ہے یہ مطلب
مطلب ہے جدوں کوئی روایت تواڈے سامنے پڑھی جاتی ہے یا بے جا کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، یہ مطلب ہے سب تو پہلی شے عقل ہے جڑی دستی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدقہ جاواں جی مولا تمہیں جزائے خیر۔ تے اس عقل نو بھی خالی چھڑ دئیے نا تے گھوڑا ایڈا بے لگام ہے کہ ہر شے اڑا دے، وہ جڑا عقل نو کنٹرول کر کے دین وچ رکھدا ہے او دا نام قرآن ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن تے عقل دوویں ہون گے تے دین سیدھا ہو جائے گا۔ ایک کیویں گل پتہ لگا کہ جھوٹ ہے؟ انہاں فرمایا اس واسطے کہ یہ گل عقل چ نہیں آتی کہ جو حضرت عباس موجود سن انہوں نے ہاتھ کسی بیعت نہیں کی تو یہ ہاتھ ہی کرنی سی۔ وہ آتا گسا ان کو چڑھیا پر تحسین آکھن تو بغیر کوئی بھی پیش نہ کی۔ یہ مطلب ایک تے طریقہ ہے کسی شاید جانچن دا عقل۔ میں عقل منداں نال ہی گل کر رہا، دو ثبوت میں اور دینا اسے کتاب مثلا وہ فرماتے ہیں کہ ایک لوگ پرکھ لیتے ہیں عقل پر، دوسرا قرآن پر۔ اے میں آپ تو لکھے عقل تے اے صفحے تو لکھا قرآن، لکھا میں آپ ہی ہے، اے اتنے لفظ میں لکھا عقل، اے تو لکھا میں قرآن، نشانی بس۔ وہ فرماتے ہیں مثلا ہوں تو حدیث سننی ہے، میلاد کتوں لبنا ہے؟ میلاد وہ نہیں منانا ہے جڑا یا عقل نال منسلک ہے یا قرآن نال منسلک ہے۔ جی میں انشاءاللہ میں آیتاں پڑھاں گا، آیتاں میں پڑھاں گا، فکر نہ کرنا گھنٹے دے اندر ہی ختم کراں گا، تسی توجہ فرمانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ کنے دن؟ حضرت ابراہیم بندہ سو گیا جی، صلوات پڑھے جی۔ بھائی جی آج مہنگائی بہت ہو گئی جی، میں تمہیں دسنا تمہیں ٹینشن لگے نہ نیند آئے گی۔ آج بہت زیادہ مہنگائی اپ ہوئی ہے، اس ویلے ہر شے بتا دیتی نے، اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم کرے۔ یہ لکھے دینے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ پہلی گل تو کہ جننے بندے تھے علیہ السلام نو منن والے بیٹھے نے، کبھی علیہ السلام میں جھوٹ بولے تھے؟ ختم ہو گئی یار۔ حضرت ابراہیم یار بولو علیہ السلام، علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولے۔ تو میں ایک گل دساں، ہر نبی علیہ السلام ہے تو میرا نبی صلی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں میرا خیال ہے ٹھنڈ پی گئی ہوئے گی، جڑا علیہ السلام نو اج پہ کوندا صلی اللہ دا حیا دینے پڑے گا۔ یہ واسطے عقل تے قرآن بہت شکریہ قبلہ۔ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، کیسی صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی نے اس حدیث سے اس بنا پر انکار کیا۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے؟ امام فخر الدین رازی نے اس حدیث سے انکار کر دیا، ہم بنا کیے، بنیاد کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، تو بہتر یہ ہے اور آسان یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ابراہیم تو جھوٹ نہیں بولتے، راوی جھوٹ بول رہا۔ سوکھا کام کہنا جی ہے، صدقہ جاؤں راضیاں گل تو سر راضی دی سنیے تو میں بھی راضی ہوں۔ فخر الدین راضی صاحب نے فرمایا، میرا خیال ہے ساڈا سارا دا موقف راضی صاحب والا ہی کہ حضرت دے متعلق تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں روایت کر رہا نا وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ابراہیم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ وجہ کی ہے؟ وہ وجہ پھر قرآن ہے۔ میرے لوگ یار پھر قرآن ہے، کیونکہ قرآن اندر انہ کان صدیقا نبیا، اللہ فرماتا ابراہیم سچا نبی تھا۔ جب قرآن اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے تو کوئی دوسرا اس کے مد مقابل آئے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ رہو میرے نام کی یار، بہت شکریہ۔ قرآن کہہ رہا ہے انہ صدیقا نبیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق نبی تھے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم اسے 98 بندے آ کے سارے کو ہم اسے، یہ
یہ مطلب ہے تہاڈا قانون تہاڈے ذہن چ آ گیا، پھر اس میلاد مصطفیٰ دے صدقے نال من جاؤ آ جڑے موبائل وچ 5 آئے سن سچے ہی سن، کیا بات ہے، صدقے جاواں، یہ مطلب ہے جو سچوں کے مقابلے میں آئے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اور مثال دے دی، میں میلاد کی طرف آ رہا ہوں، ایک اور میلاد مثال دے دی۔ وہ فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو دلائل عقلی دلائل عقلی اور قرآن پاک کی بنیاد پر حدیث کو تسلیم کرنے میں تأمل کرتا ہے۔ وہ آندے نے یا گل قرآن دے مطابق نہیں، یا گل عقل دے مطابق نہیں، مولا تو انہوں جزا دے رہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ طریقہ خود صحابہ کرام کے عہد میں شروع ہو گیا تھا، یہ طریقہ صحابہ کرام دے عہد تو شروع ہو گیا سی کہ بندے یا عقل نہ سوچتے سن یہ گل ہو سکتی ہے کہ نہیں، یا قرآن صدقے جاواں یا قرآن دے میرٹ سے سوچتے سن یہ گل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں محدثین کے اخیر دور تک یہ سلسلہ قائم رہا، چونکہ یہ رائے عام خیال کے خلاف تھی۔ اس میں ہم نے چند مثالیں عرض کی ہیں۔ مثال سن لو جی ذرا، ایک مثال تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام والی آ گئی، دوسری مثال سنو تو میں آیت پڑھا۔ اجے میں پیڑی پہ بننا، سہاگا مار کے پھر بننا، سہاگا مار کے پھر بننا، جدو میں سمجھا نا سین ایڈے زرخیز ہو رہے ہیں ادو میں آیت رکھ دیا پھر ویکھو انہوں پھڑ پھڑ کے میں لگتا ہے۔ پھر سن ایک اور مثال، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے سامنے حضرت علی کے قضایا یعنی مقدمات کے فیصلے پیش کیے گئے کہ یہ فیصلے ہیں جو حضرت علی نے کیے تھے۔ محسن صاحب وکیل بیٹھے نے، پچھلے ججاں دے فیصلے ریکارڈ تے ہوندے نے تے پیش کیتے جا سکتے ہیں کہ فلاں جج نے فلاں سن چ اے فیصلہ کیتا۔ حضرت علی دے فیصلے کٹھے کر کے حضرت ابن عباس دے سامنے کس رکھ دیتے کہ اے مقدمہ ادا حضرت علی اے فیصلہ کیتا ہے، اے مقدمہ ادا حضرت علی اے فیصلہ کیتا ہے، اے مقدمہ ادا جو حضرت علی نے اے فیصلہ کیتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کی نقل لیتے ہوئے نقل لیتے جاتے تھے، نقلیں لیتے جاتے تھے اور بعض فیصلوں کو چھوڑتے جاتے تھے۔ تو آڈی کیا بات ہے سنن دی، حضرت علی دے کچھ فیصلے وہ رکھ دے جاندے سن ایک پاسے تے دوجے رکھ دے جاندے سن ایک پاسے۔ وہ سکھے جی حضرت علی دے فیصلے دے بچوں چون دے کی صدقے جانا بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ حضرت علی نے فیصلے کیتے ہیں تو تھی چون چون کے بکھرے بکھرے کیوں پہ کرتے ہو؟ وہ پھر اگلا جملہ جی وہ کمال ہے، اتنے ہی میں چھڑ دینا آج پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگلا جملہ ذرا جی ذرا سخت ہے تے وہ میں مجبور ہاں کہ میں نے پڑھنا پینا، میں نے من بدل آؤں نہیں پیا جی میں ہے ذرا ہے سخت۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، کون؟ حضرت ابن عباس۔ حضرت ابن عباس حضرت علی دا شاگرد سن، تفسیر قرآن حضرت علی کو نہ پڑھی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم کیوں چنتے ہو حضرت علی دے فیصلے کے؟ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ فیصلہ اگر علی نے کیا بکھرے رکھے سن، انہوں نے کہا اے ٹھیک نہیں، اے نہیں، بڑا کمال جملہ ہے لیکن لا الہ الا اللہ دی طرح پہلے ذرا کو منفی پھر مثبت ہے، منفی تے کلپ نہ بنا دیا جا قرآن دا ناج ساری گل سن رہے، چونکہ منفی تے کلپ بنائے جاندے ہیں، مثبت تے کلپ نہیں بنتے۔ بہت اچھی گل کرو کلپ نہیں چڑھے گا، جتھے کتائی ہوئے گی وہ کلپ چڑھے یا سختی آئے گی۔ میرے دوستو حضرت ابن عباس نے حضرت علی دے فیصلے جو کچھ ادھر کر دیتے کچھ ادھر کر دیتے، انہوں نے کہا ہے مولا علی دے نہیں، وہ سکے میں ہی دیتے ہیں، ہو سکے تو ہی دیتے ہیں، اے نہیں کیوں؟ لفظ سخت ہے، میں جلدی جلدی وہ مصحف پہلو پڑھ دیا گا کوئی کلپ نہ بنا رہا کیونکہ ایک کو ساتھ پڑھ دیا گا۔ وہ فرماتے ہیں اگر علی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ گمراہ ہے اور علی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ مولا، اگر یہ فیصلہ بھی مولا علی نے کیا ہے تو یہ گمراہی والا فیصلہ ہے، چونکہ حضرت علی گمراہ سارے بولو یار ہو ہی بچ پاؤ ہی ہو ہی نہیں سکتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا یہ علی کا فیصلہ ہے، یہ کہوں گا علی
کہ میں تھوڑے ذہن میں بڑا زرخیز کر ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی کہ جب لوگ کسی مردے پر نوحہ کرتے ہیں تو مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ روتے ہیں تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب آ کے جو آندے ہیں بی بی غسل ہو گیا روے کوئی نہیں، ہاں کول بہ کے پڑھو یا چپ کر کے پڑھو، روو کیا تو ایک تے پار کدھر سے وہ مسکین تجرا فوت ہو رونا کنے بیبیاں تے پار کدھر سے انہوں نے کیا حضور نے فرمایا جب ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے گل کی گئی کہ ام المومنین نبی نے فرمایا اے حدیث سارے سامنے آئی ہے، آئے ہائے ہوں میرا عقیدہ نا میرے آن لگا میں اپنے عقیدے دے۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بی بی کیسے؟ فرماندن بلا تازرو وزیراتن وزرتا اخرى، چونکہ آیت سے لکھی ہے قرآن تو نہیں پڑھ رہا اس واسطے میں نہیں پڑھتا، میں نے ترجمہ کر دینا۔ فرمایا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حشر والے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روے کوئی تے عذاب کسے دے آ جائے جو قرآن کے خلاف ہے، محمد ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ صدقے جاواں حشر والے دن ہر بندے اپنا حساب دے رہے، یہ مطلب یہ نکلا پہ کسی تے جا کے بندہ روش ہو چھڑے سیدھا جہنم وچ پہنچا کے کر جہدے نال بندہ لڑیا ہوئے اودے تے اوکھا سوکھا رو آوے تو شام نوں جہنم میں چھوڑ کے آپ لمحہ پہ رہا۔ ام المومنین نے فرمایا یہ بات قرآن کے خلاف ہے اور محمد کے منہ سے قرآن نکلتا ہے، قرآن کی مخالفت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا کتنا ٹائم لے گیا 33 منٹ لے گیا، باقی دا ٹائم بہت شکریہ قبلہ میں ذہن تھوڑا بنا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے گل تھوڑے تک کوئی بھی پہنچ دی ہے یا قرآن نال ویکھو بھائی کیا بات ہے یار، عقل نال ویکھو، عقل کوئی نہیں، اسی واسطے قرآن نے آکھیا ہے ہم نے بھیجا ہی ہے عقل والوں کے لیے، ہائے ہائے قرآن ہم نے نازل ہی عقل والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ان کے لیے نہیں جن کی آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، دماغ ہیں سوچتے نہیں، آرے دماغ اتھو لگتے نے گجرانے اور ٹکا ٹک تو وہ مجھے دے دماغ ہوں جے تے جس روز دا مجھ دا دماغ کھادا ہوئے وہ کار آ کے کر دیں دماغ کھانا نا۔ میرے عزیزو اینا مغز نکلتا جے ایک ایک کٹے دے سر چو تے ایڈی ایڈی اکھ ہوندی جے مجھ دی تے بند ہوندا اشارہ تے حرام ہے جے ایک مجھ کھلوتی ہوئے، ایڈے ایڈے کن نے بندے جے کن مجھ دا کن کٹا ہوندا ایڈا ہوئے ہوندا ایڈا تے اینا مجھ سراغ ایڈے ایڈے ڈیلے ایڈے ایڈے کن ایڈا سر تے اینا دماغ ہوئے کھانے ہیں، اینا کچھ وچے تے اشارہ بند ہے مجھ نو نہیں پتا۔ یاد رکھیں جڑا سڑک دے اشارے تے نہ رکے وہ بھی مجھ ہے تے جڑا قرآن دے اشارے تے نہ رکے وہ بھی مجھ ہے۔ میں مولا کو جزائے خیر یار نشان ہی لگے ہوندے نے، نشان لگا ہوندا ہے منڈا جاندا ہوندا ہے بستہ پا کے تے سامنے بورڈ تے تصویر بنی ہوندی، وہ نشانی ہے کیڑی گل دی ہے؟ تہاڈی خیر ہو اگے سکول ہے، اگے سکول ہے، جو دندے دندے بنے ہون تے پتہ لگدا پھاٹک ہے، نشانیاں تو حساب لگ جاندا نا۔ لے بھئی اج دا میلاد بھی پھر میں نشانیاں تو شروع کرن لگا، جے تے نشانیاں میلاد دیاں قرآن چوں لب گئیاں پھر تے خوشی کرنا ساڈا حق ہے نا، لیکن پہلا ایک آیت پڑھنا سورہ مبارکہ نحل دی 14ویں پارے دی ہے تو پہلا پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب سخت تیار کر رکھا ہے۔ کون؟ جڑا اللہ نو نہیں اللہ دیاں خیر دے۔ باقی جنہ وقت بچتا ہے وہ میں انشاءاللہ پورا کر دینا۔ یہ میرے سامنے آیت ہے جی ایک سورہ مبارکہ روم دی
کہڑی سورت ہے جی؟ سورہ روم دی آیت ہے 21 پارے میں اللہ فرماتا ہے من آیات ہی، اس اللہ کی نشانیوں میں سے، اس اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان یرسل الریاح، وہ بھیجتا ہے ہوائیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ بہت شکریہ۔ خالق فرماتا ہے مبشرات، انہی ہواؤں میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، دے سکتی ہے؟ شکریہ۔ نظر نہیں آتی؟ خوشخبری دین دی ہے، ہوا خوشخبری دین دی ہے۔ میں ہوتا تو میں پتا کوئی نہیں، جدو لائٹ نہیں سی ہوتی تو گلی چ نہیں سمجھیاں جا ڈا کے بیٹھے ہوتے ہیں مائیاں، وہ پھر کی ہوندی سن؟ ہاں واہ آئی جے کدھروں بدل بھی آؤ، ہوں پتا لگا کہ خوشخبری کا کمال ہے یار، کمال ہے۔ وہ مائی وڈیری ہوئی نو ہوا دی وجہ تو بدل دے آن دی خبر مل گئی ہے، تینوں ملاد دی خوشبو ہی نہیں آئی۔ صدقہ جاواں، یہ مطلب ہواواں خوشخبریاں لے آؤندیاں نے۔ یار میں قرآن پڑھ رہا، میں تو تو آدھا گھنٹہ لیا کہ جڑی گل قرآن چو مل جائے، میں تاریخ سے نہیں جے لبنی۔ اور مجھ دا سنگل تلوانیوں لب جائے تو تھوڑے لینا چاہیے کہ کھجل ہون جانے ہوتے ہیں۔ وہ جڑی شاہ لب جانی قرآن چو لب گئی ہے، میں ان کے دے نہیں جانا، میں خوشخبریاں قرآن چو بیٹھا لگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہوائیں بھیجتے ہیں مبشرات، سواد مینو جڑا آ رہا ہے وہ پھر مینو دے گئے آپ ہی آکھنا پا بلے و شماری آ رہا طریقہ۔ باویرن میں پوچھا ہو سکے تو اے نہ بولن مڑا آپ تک ہم سواد آؤں گے۔ لو جناب پہلی توجہ نہیں فرمائی، ہم خوشخبریاں دیتے ہیں ہواؤں کے ذریعے۔ اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، یہ بچ بھی راز ہے، آج سنو۔ فرما دیں ولی یُزِیکَکُم من رحمتہ، رحمتہ اللہ ایک آیت چی مراد ہو جانا جی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہوائیں بھیجتے ہیں خوشخبریاں دے کے، ولی یُزِیکَکُم من رحمتہ، تاکہ بندے اس کی رحمت کا ذائقہ لے لیں۔ صدقہ جاواں اللہ کی رحمت کا، حضرات ضروری اعلان سنیے، رحمت کا ذائقہ ہوتا ہے۔ نہیں میں قرآن پڑھ رہا، رحمت کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اگوں کسی نو آئے یا نہ آئے، طبیعت ہی خراب ہو گئے تو ذائقہ کے میں آ جائے۔ صدقہ جاواں، زکام لگا ہوئے برفی کا سواد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہواؤں میں ہم خوشخبریاں تھے، بھائی صدقہ جاواں تو اڈے دل و دماغ تک گل اتر گئی، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہواؤں کے ذریعے خوشخبریاں بھیجتے ہیں اور اسی میں رحمت ہوتی ہے۔ اور لی یُزِیکَکُم، یہ ذائقے تو ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ اے کیڑا ذائقہ ہے؟ اچھا جی موت کا ذائقہ تھا تو میں نے پتا کوئی نہیں، میرا اندازہ ہے کہ کوڑا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرنا چاہتا کوئی نہیں۔ ساڑھے تو کسے چکھیا نہیں تو چکھیا اس آ کے دسیا نہیں، لہذا ہوتا تو میں نے پتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحمت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ہم بھیجتے ہیں خوشخبریاں ہواؤں کے ذریعے تاکہ بندے ہماری رحمت کا جائزہ لے، ذائقہ لے لیں۔ اور کیا اللہ فرماتا ہے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اسی ہوا کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں۔ ہائے ہائے، چلتی وہ ہمارے امر سے ہیں، ہمارے امر سے کشتیاں چلتی ہیں۔ ایک ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، دوسرے ہم کشتیاں چلاتے ہیں۔ دو شہمہ ذہن چ رکھنا، ایک ہوا ہوندی ہے خوشخبری لے کے، ایک کشتی ہوندی ہے خوشخبری لے کے۔ پھر خالق کائنات فرماتے ہیں ولی تبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، سارا ملا دے بچی۔ اللہ فرماتا ہے ہم خوشخبریاں والی ہوائیں بھیجتے ہیں، اسی میں رحمت ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بندے لیتے ہیں، پھر ہم ہی اپنے امر سے کشتیاں چلاتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ہم مومنوں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کیا؟ ولی تبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان رحمتوں کے ذائقے سے تم ہمارا فضل تلاش کرو اور شکریہ ادا کرو۔ صدقہ جاواں۔
ہاں تب تمہیں فضل پہنچ جائے گا تو تم شکریہ ادا کرو گے، ہمارا شکر ادا کرو گے۔ شکریہ کے لیے ہم نے ہوائیں بھیجی جن میں رحمت ہے، ہوائیں بھیجی جن میں رحمت ہے۔ اب رحمت کا ذائقہ لے لو، رحمت کا ذائقہ، رحمت کا ذائقہ۔ ایک ہوا تے ایک کشتی، ایک کشتی تے ہوا تھوڑی ذہن چاہ گیا تے ایک آیت پڑھا قرآن، ایک اور پڑھا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی کشتی میں لب لئیے قرآن چ، ہاں ذائقہ انہوں ہی آئے گا جڑا کشتی نال منسلک ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ساڈیاں نعمتاں دا شکر کرو، ساڈا فضل ہو جاندا جدوں اسی ہواواں بھیجنے ہاں تے کشتیاں تواڈے کول بھیجنے ہاں، انہاں کشتیاں تے تسی سفر کردے ہو تو خالق کائنات فرماندا میں کوئی کشتی ہے جڑی تیرے امر نال چلی ہے۔ اللہ فرماندا حتی سورہ مبارکہ ہود، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا امر ہوا تھا نا تو تنور نے پانی اگل دیا تھا، اور پھر ہمارے ہی امر سے کشتی بنتی رہی۔ وہ جو بناتا رہا اس کو میں نے کہا تھا میری وحی سے بنا، میری آنکھوں کے سامنے بنا، بنانے والا نوح تھا، بنوانے والا میں تھا۔ اب ذائقے کو وہی جانتے ہیں جو سوار ہو گئے تھے۔ سب کا جامع مولا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمائے رحمت میں بھی وہی تھے جو کشتی میں سوار تھے، نشانی بھی ان کے پاس پہنچی جو کشتی میں سوار تھے۔ ہاں ذائقے نو پنجابی چ کیا نا سواد، سواد۔ جدو بندہ گیا ہوئے نا ٹرین تے کتے بیرون ملک، ایتھوں کوئٹے تے کوئٹے تو ایران تے ایران تو اگے مشرق، بندے نو زیارت بھول جاندی، وہ آندے نے کوئی ہوٹل 4 گھنٹے آرام کران گے نا تو پھر تیرا 4 گھنٹے چ اتر جاندا نا، وہ آندا سواد آ گیا۔ کی سواد آ گیا؟ چھوٹا گوشت کھاتا تو ساگ کھاتا تو کیا پاک سواد آ گیا نا۔ یہ مطلب ہے سفر تے بھی ذائقے ہوتے ہیں۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں نے سفر تے بھی ذائقے ہوتے ہیں تے جڑی سواری بھی اللہ بنوائی ہوئے تے بندیاں بہ کے پھر سواد آیا نا۔ ہن نوح دی کشتی چ بیٹھے بندیاں نوں سواد آیا نا، وہ تے منڈے نوں کو سواد آیا ہوئے، انہوں بھی آیا سی، وہ بھی میں دسنا، وہ بھی میں دسنا۔ بندہ کہ نا موٹر سائیکل نہ چلائی اور پہیا چک کے وہ آرام نہ چلائی، وہ چک کے جانا ہوئے تو 2 بازیاں لگن، انہوں بھی بندے آتے ہیں ہوں سواد آئے۔ صدقہ جامع ذائقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو بہت شکریہ جی، ایک تو باقاعدہ سواد آتا نا، ایک کوئی سواد آئے، کوئی سواد وہ جڑا تن ہے نا، کوئی سواد آیا ہی وہ حضرت نوح دا منڈا جدو ڈبے ہے نا، ہائے ہائے، تے جدو نوح علیہ السلام نے سفارش کی ہے میرا منڈا ہے، اللہ فرمایا چھڈ پراں، تیرا منڈا ضرور ہے تیری اہل تو نہیں نا، قصور دا کی سی؟ فرمایا کشتی نو چھڈ گیا اسے بے سوادی چی مرے گا، کشتی وچ جانور بھی بیٹھا ہے تو سواد آ گیا۔ تو کوئی نہیں سنیا، میں نہ کشتی وچ جوڑا جوڑا بٹھایا گیا، پرندیاں دا بھی جوڑا، ڈنگراں دا بھی جوڑا، انساناں دا بھی جوڑا، جڑا کشتی دے وچ بیٹھا نا اونوں سواد ہی، جڑا کشتی چ نہیں نہ بیٹھا وہ ڈب کے مر، ڈب کے مار، کشتی نہیں پسند تے ڈب کے مار، نہیں کشتی پسند تے ڈب کے مار۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، پوے گا تو سواد آئے گا نا۔ یاد رکھی میلاد کا مزہ اسے آتا ہے جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو۔ یہ بے سوادی والا کم نہیں۔ قدرتی اور ذائقے کا ترجمہ سواد ہو گیا، سواد لینا جی، سواد خیر ہو۔ اچھا سواد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ذہن چ رکھنا، سواد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ بندے کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئے تو مرچاں اینیاں ہوندیاں نہیں جنیاں لگدیاں، ہائے ہائے، سارا ٹبر آندا ہے ٹھیک نے مرچاں، وہ آندا ہے منہ سڑ گیا میرا،
منہ سڑ گیا. وہ آتے نا کی پیا کرنا ٹھیک ہے. وہ آتا یار میرا منہ سڑ گیا تو اللہ ڈاکٹر نو وکھا. جے ملاد تو منہ سڑ گیا تو ڈاکٹر نو وکھا. ذائقہ تے آنا ہے جسے صحت مند نے. مولا تو میں دو ذائقے تھوڑے سامنے قرآن چوں پڑھ دینا. قرآن چوں وہ گل یاد رکھنا کہ اسی رحمت بھیجنے ہواواں دے ذریعے تاکہ بندے ذائقہ لین, اللہ دا فضل تلاش کرن تے میرا شکر ادا کرن. لو جی میں تمہیں پتہ لگتا ہے میں کتنے پہ ہونا. ہوں دو ذائقے ذرا سن لو. اس سورہ مبارکہ آل عمران ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یمدکم ربکم بثلاثات آلاف من الملائکہ. اللہ فرماتا تسی فکر نہ کرو, انہاں نہ لڑو, کافروں کو بہت نہ سمجھا جائے, میں تواڈے کول 1000 کو فرشتہ پہ کرنا تواڈی مدد واسطے. پھر اللہ نے فرمایا فکر نہ کرنا. پھر تمداد آئے گی بخمسۃ آلاف, یعنی 5000 اور کر لیں. اتوں فرشتے آتے سن امداد واسطے. یار آدھے نے فرشتے امداد واسطے, آئے نے فرشتے. اللہ فرماتا اساں یہ تاں کر لینے کادے واسطے. یہ لفظ میرے کو سن لو, وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, فرشتوں کا آنا تمہارے لیے خوشخبری ہے. صدقے صدقے صدقے, فرشتوں کا آنا تمہارے لیے خوشخبری ہے. کدے واسطے؟ اللہ فرمایا مومنین کے لیے, مومنوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے حق میں فرشتے اترے ہیں, یہ لڑیں گے فکر نہ کرنا. یہ فرشتے جدو آئے نے بدر چ, خوشخبری کدے واسطے؟ مومنوں واسطے. تے وہی فرشتے ہے قرآن. اللہ فرماتا ہاں یہ جو دوسرے ہیں نا من الذین کفروا, یہ جو کافر ہیں جی, او یکتبتہم, اے ترجمہ میرے کو ہے, فرمایا یہ ذلیل بھی ہو جائیں گے نامراد بھی ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے فرشتیاں دا ہونا کسے واسطے ذلت ہے, کسے واسطے خوشخبری ہے. میں پیانا فرشتیاں دا ہونا کسے واسطے خوشخبری ہے, تے جنہاں دے مقابل آئے نے ذلت ہے. شہ ایک کے اثر دو نے, شہ ایک کے اثر دو نے. پھر پیانا شہ ایک کے اثر دو نے. فرشتے اترے نے جنہاں دی مدد واسطے اترے نے, انہاں واسطے خوشخبری ہے. تے دوجیاں واسطے ذلت ایک اور پھر رکھو, مومناں واسطے خوشخبری ہے. اچھا فرشتہ اترے تے مومن واسطے خوشخبری ہے, تے جگہ تے فرشتہ درود پڑھ دے ہو. کیا بات ہے بھائی, بہت شکریہ. جدو وہ اترے گا تو خوشخبری نہیں ہو رہی. ہاں میں اس خوشخبری دے نیڑے آ گیا. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں تھوڑا جہا اونچی سننا, انا نہیں. میں جس بندے نو اگے نیند آئی سی تے میں آخیا سی نا جاگو, وہ ٹائم پہ ویندا پہ کدوں چھڈنا ہے. 50 منٹ ہو گئے نے, 10 منٹ رہ گئے. بہت شکریہ نا. میں کہنا پیا بھائی اللہ دے بندے چھڈو ٹائم نو, میں خوشخبری تو ویکھو کہڑی پہ سنا. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے نبی بنا کے بھیجا, ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا, ہم نے تجھے مبشر بنا کے بھیجا, ہم نے تجھے داعیا الی اللہ, اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا. وسراجا منیرا, ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا. سراجا منیرا, اور نور نہ ماننے والوں اللہ تو منیر کہہ رہا ہے, ناصر نہ ماننے والوں اللہ نصیر کہہ رہا ہے. ہاں خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب ہم نے تجھے ایسا بنا کے بھیجا. اور پھر ہوں خوشخبری ہوا کی خوشخبری, وہ کی ہے رحمت. بچوں کی تلاش کرنا فضل, اللہ دا شکر. اے جنیاں ہواواں تے جنیاں کشتیاں نے دنیا جان دیاں خوشخبریاں. میں 8 تقریباً آیتاں تے نشانی لائی سی, ٹائم ختم ہو گیا. ہوں میں وہی پڑھ چھڑنا جڑی آخر تے پڑھنی سی. اللہ فرماندا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. ہوا کا آ جانا صرف فضل ہے, محمد کا آنا فضل کبیر ہے. بارش کا آنا فضل ہے, نبی کا آنا فضل کبیر ہے. اور فصلوں کا آ جانا, فصل فصل جان دو اور یارا فصل کا آ جانا
بشر المومنین، خوشخبری ہوتی ہی مومنوں کے لیے ہے۔ ہوں مینوں دس قرآن کدن اتریا سی؟ 5-6 دن ہو گئے نے صدقے صدقے صحابہ دے دور صحابہ کے دور میرے عزیزو کم از کم صحابہ موجود سن تے قرآن اترتا رہا تو براہ راست سنتے رہنے۔ اور جدو آیت آئی سی کہ بشر المومنین، پیغمبر کا آنا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، پیغمبر کا آنا مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرا اپنا ضلع گجرانوالا ہے، ایک باری میرے نال بولو ایک خوشخبری کا ترجمہ کی ہے تلونڈی تے بورے تے وغیرہ۔ ایتھوں دی گل کرو باقی چھڈو تلے تانوں شہر جاندے نال کی تسی اپنی گل کرو کہ تواڈے اس علاقے چ بوریاں چ تے تلونڈی چ تے آ کے نال کی پنڈ دا نام؟ ہاں نہیں یار بالکل نہ نوئی کے دور جے آپ بالکل گنڈوی شکر ہے جان چھوٹی ایک گنڈواں تو لے کے تلونڈی تک تے تلونڈی تو لے کے بوریاں تک خوش خبری کنوں آتے؟ ایتھوں والے بولیا جے ضمیر الحسن تم بول جا ایتھوں دے بندے بول خوش خبری اچھی خبر خوش خبری جس خبر کو سن کے بندہ خوش ہو بندہ خوش ہو جائے۔ چینی 1 روپیے دی مان ہو گئی جے کسے مجھ تے اثر ہویا تو مینوں دسے تہاڈی کیا بات؟ ایک کٹیاں جھنڈیاں لانیاں نے تیل سستا ہو جاتا۔ خوشخبری جنہ واسطے ہے انہاں واسطے خوشخبری ہوندی ہے، خوشی دی خبر انہاں واسطے ہوندی ہے جنہ واسطے دیکھو جی جڑے ملائکہ آئے نے وہ خوشخبری انہاں واسطے سی، کافراں واسطے خوشخبری تو مومناں واسطے سی، انہاں واسطے تو ذلت سی تے پریشانی سی۔ لے بھائی محمد مصطفیٰ سرکار تو بڑی خوشخبری کوئی نہیں۔ ہوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس میں کیا اللہ کنہ واسطے خوشخبری ہے؟ فرمایا ٹینشن نہ لو بشر المومنین، ایمان والوں کے لیے صدقہ جاواں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ مطلب ہے جب ایمان والوں کو خوشخبری ملتی ہے، آخری جملہ پھر ایمان والے پہلے خوش ہوتے ہیں، اس میں سے فضل تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ کا اے صدقہ جاواں شکر ادا کرتے ہیں۔ ایڈا پول نواں بڑھیا نا گجرانوالے ایڈی بڑی ریلی نکلی ہے، پچھلا بندہ تھلے میں اگلا پار کر گیا، یہ بندے پہ ٹوڑ کے شکریہ ہی ادا کر دیں کدا اس نعمت دا جڑی اللہ کی دی تے فضل نہیں فضل ہے وہ یار کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہو گیا تے جڈا بڑا فضل ہوئے تے خوش خبری کی خوشی کی خبر۔ یہ مطلب ہے خوشی کی خبر سن کر بھی جسے خوشی نہیں ہوتی وہ تو میں کی کروں؟ نہیں میں سمجھ خدا دی قسم میں پتا جی خوش صرف وہ سن جنہ واسطے ملائکہ اترے۔ ہائے ہائے میں چہرے پہ دستے ہیں کیڑا کیڑا چہرہ خوش ہے؟ ارے خوش ہو جانا ہی محفل میلاد ہے یار۔ ادمو کی وہ چڑیاں لانیاں لائٹاں لانیاں گل کوئی نہیں، تسی کپڑے بھی اچھے پا لو، تسی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تسی کچھ بھی نہ کرو، صرف 12 ربیع الاول آکھو لے میرے مولا نماز نہیں سا پڑھتا آج تو میں شروع کر دیتا۔ آدم ہو گئی یار بھائی خوشی دا اظہار ہی کرنا نا، کسی ایس پاسے بھی خوشی آوے۔ میرا ہر کو اور گل کر لی چنگی گل نہیں چنگی گل یا بندہ آکھے لو جی شکریہ اچھا جی لو جی یہاں مجھے خرار نہ ادو ہونا ہوں جب پولیس والا آخر خلاف بس کرو اللہ کے بندے پہلے خراب کا ٹائم نہ کریے جی یہ بھی خوشخبری جی اور یہ بھی خوشخبری سمجھو کہ جی میں اتنے چھڑ دیا تو پھر خوش رہنا تو چھڑ دیتا وما علینا الا البلاغ۔ آؤ جی سلام